42 کے قریب خون ناحق لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں. جو پشاور کے اندر سوسائڈ حملہ ہوا سول لائنس مسجد کے اندر, اور پاکستان کے اندر اب بیسکلی پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو ہر طرف سے دباؤ ہے, پریشر ہر طرف سے. تحریک طالبان نے, کالعدم تحریک طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. یہ امیوننٹ تھریٹ تو ہے, انڈیا صاحب کو ہمیشہ تھریٹ رہتا ہے. تو ایسٹ اور ویسٹ اور انٹرنل تینوں بارڈرز, تینوں جگہ سے جو ہے وہ پاکستان کو اس وقت مکمل طور پہ جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی مشینری جو ہے وہ خطرات سے کو ڈیل کر رہی ہے. دوسری طرف اس ملک کے اقتصادی طور پہ دیوالیے پن کا پورا منظرنامہ کھنچ چکا ہوا ہے. یہ حکومت آ کے کچھ بھی سنبھال نہیں سکی, خواہ وہ ڈالر ہو, خواہ وہ IMF ہو, خواہ وہ گورننس ہو. یہ حکومت نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی یہاں پر. تو اس وقت ایک طرف آپ کی اکنامک سروائیول, دوسری طرف آپ کی سیکورٹی, یہ سارے چیزیں ہٹ کر رہی ہیں اس ملک کو, عوام کو ہٹ کر رہی ہیں, فورسز کو ہٹ کر رہی ہیں. ہٹ اگر کسی کو نہیں کر رہی تو وہ اس ملک میں جو PDM کی گورنمنٹ ہے اس کو ہٹ نہیں کر رہی, اور وہ زمان پارک میں عمران خان صاحب جو بیٹھے ہیں اس کو ہٹ نہیں کر رہی. کیونکہ یہ لوگ ہیں اشرافیہ. ان کے نظریے کے پاگل پن کے اندر لوگ جیلوں میں جا سکتے ہیں, لوگ دھکے کھا سکتے ہیں, لوگ جنونی ہو سکتے ہیں. میں آج دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے آبویسلی, جس طرح ان کو گھسیٹا جا رہا ہے, کھینچا جا رہا ہے, کپڑا ڈالا جا رہا ہے, ان کو اس بیان کے اوپر ڈال دیا گیا اندر. زیادتی اس لیے ہے کہ اس سے بڑے بڑے بیانات جو ہیں عمران خان صاحب نے دیے, ان کو کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے. کیونکہ زمان پاک کے باہر جو ہے سیکیورٹی کا حصار بنا ہوا ہے, لوگ وہاں انٹر ہو ہی نہیں سکتے. اگر عمران خان خدا نہ خواستہ کوئی کرائم بھی کمٹ کر دیں تو آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اور یہی شہباز شریف وغیرہ کو ہم نے دیکھا کہ جیسے وہ پرائم منسٹر بنے وہ بھی کرائم کے سائیکل اور سرکل سے بالکل باہر نکل کے باعزت بری ہوتے چلے گئے. منظرنامہ ہی چینج ہو گیا. وہ جو عدالتیں اور جو کیسز اور جو فیصلے ان کے خلاف آ رہے تھے وہ ایسے ہوا کا رخ پلٹا ہے کہ وہ بھی نکلنے چاہیے. تو جو ایلیٹ ہے یہ عمران خان, آصف علی زرداری, میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, مریم نواز, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں سوسائڈ بومبنگ ہو رہی ہے, فوجی شہید ہو رہے ہیں, فوج کو اکنامک سروائیول, قوم کو اکنامک سروائیول کا مسئلہ پڑا ہوا ہے, پیٹرولیم کی مصنوعات کا ایشو ہوا ہوا ہے, بھوک سے لوگ مر رہے ہیں. انہیں اپنی سیاست چاہیے. ان کو پیادے چاہیے, کارندے چاہیے, کارکن چاہیے مرنے کے لیے, جیلوں میں جانے کے لیے, اور ان کی جے کاری اور ان کی حکومت دوبارہ واپس لانے کے لیے. جو موجودہ حکومت میں وہ بھی, اور جو ناراض ہو کے باہر نکال کے بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب وہ بھی. یہ پوزیشن ہے اس وقت اس ملک کی. اس ملک کے اندر لیڈرشپ کا بھرپور کرائسس ہے. اور میں ایک بریک لوں گا, جب بریک سے واپس آؤں گا تو جاننے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, ملکہ بخاری صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب سے کہ یہ کرائسس بیسکلی ختم کیسے اور کیوں کر ہو سکتا ہے, ایک مختصر وقفے کے بعد. جی مصدق ملک صاحب بہت وارم ویلکم. ملکہ بخاری صاحبہ نے آنا تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرنے ادھر اسٹوڈیو میں لاہور میں. ارشاد بھٹی صاحب, سر یہ جو پیٹرولیم کی آگ لگی ہے اکٹھے بڑھانا ضروری تھا؟ 30-35 روپے جو آپ نے اکٹھے بڑھا دیے. نہیں, اصل میں پیٹرولیم کی قیمت جو ہے اس کے اندر دو کمپوننٹ ہوتے ہیں. ایک تو بین الاقوامی سطح پہ کیا قیمت چل رہی ہے تیل کی جو ہم امپورٹ کرتے ہیں, وہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. اور دوسرا ایلیمنٹ ہوتا ہے روپے اور ڈالر کی جو قیمت ہے, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آپ نے لیوی بڑھائی نا IMF کے کہنے پہ, وہ 5 روپے ہے. وہ تو صرف ڈیزل کی ہے اور صرف 5 روپے ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو قیمتوں میں فرق آیا ہے, تقریباً $8 سے $10 قیمتیں بین الاقوامی منڈی میں پچھلے 15 دن میں بڑھی ہیں تیل کی. تو اس وقت جو آپ کو اثرات نظر آ رہے ہیں یہ اس قیمت کے بڑھنے کی وجہ سے ہیں, اور وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. دونوں ہی ویسے اختیار میں نہیں ہوتی. کافی دیر تک ڈار صاحب نے کوشش کی. کتنا پولیٹیکل ڈیمیج ہو چکا ہے آپ کو اب کہ اسحاق ڈار بھی ڈلیور نہیں کر سکے, مفتاح اسماعیل کو آپ نے انسرمونیل نکال دیا, ڈار صاحب بھی جو بلند بانگ دعوے لے کے آئے تھے ڈالر کو یہ کر دوں گا, IMF کو نبڑ لوں گا, سارے فلوپ ہو گئے. مطلب آپ کو یہ اندازہ ہے کہ الیکشن جب بھی ہوگا آپ کا کیا حل کرے گی قوم؟ دیکھیں, دو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب نے IMF کے ساتھ بڑی ٹف نیگوشیشن کی ہیں. میں نہیں, آپ کی ایک میں بات, یہ ٹف ہے, یہ میں بات مانتا ہوں کہ ہمیں آخر میں نئی کامیابی ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں ان کی کئی باتیں جو ہیں وہ ماننی پڑی. مگر ڈار صاحب نے پوری کوشش یہ کی کہ پچھلے جتنے بھی معاہدے ہوئے تھے جو پچھلی حکومت کر کے گئی تھی, جو بعد میں دوبارہ سے پروگرام شروع ہوا, انہوں نے کوشش یہ کی کہ غریب آدمی کے اوپر جو بوجھ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. اس کے کچھ فوائد بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں. غریب آدمی پہ بوجھ کم کرنے کا مطلب ہے کہ روپے جو ہے اس کو ذرا مستحکم رکھا جائے,
اور اس کے کچھ فوائد یہ ہیں کہ لیکن کافی روپیہ دیر کہاں تک جی، روپیہ جیسے وہ کیپ ہٹا اس کے بعد تو جی آپ دیکھ لیں میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں اس سے 300 تک چلا جائے گا آرام سے، پیٹرول بھی اور یہ بھی. نہیں یہ اگر اگلی 15 دن میں $10 یا $15 تیل کی قیمت کم ہو جائے تو یہ تیل سستا ہو جائے گا. وہ تو اگر ادھر ہو گئی تو جی دیکھیں اس وقت تیل جو آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ مہنگا تیل خرید کے سستا بیچ دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، کوئی بھی دنیا کا ملک نہیں کر سکتا. ایک چیز اگر $100 کی ہے تو آپ $80 میں بیچیں گے تو 20 کا نقصان کریں گے. اتنی سی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ابھی تک انسرٹینٹی ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو بیل آؤٹ کرے گی کہ نہیں کرے میرے گی. خیال میں آئی ایم ایف نہیں کرے گی تو یو ہی کچھ نہیں دے گا، سعودی عرب نہیں دے گا، چائنا نہیں دے گا، کوئی بھی نہیں دے گا. جی ایسا ہی ہے نا. میرا خیال ہے کہ انسرٹنٹی بہت زیادہ کم ہو چکی ہے، کیونکہ اب جو ہم نے جو تجاویز سامنے رکھی ہیں جن کا کئی مرتبہ میں ذکر کرتا ہوں، میں اپنے محکمے کی بات کر لیتا ہوں. ہم نے اپنے محکمے میں ایسی تجاویز وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کے سامنے رکھی ہیں جن سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف بھی سیٹسفائیڈ رہے گی مگر غریب آدمی کے اوپر بھی بوجھ نہیں پڑے. پوائنٹ آگا. بھٹی صاحب مجھے اس طرح سمجھائیے کہ اس ملک کے اندر بونے لیڈر بنے ہوئے ہیں یا یہاں پہ کوئی احساس ہی نہیں ہے. مطلب شہباز شریف صاحب بالکل بھرپور انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف، دورے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بلاول صاحب فورن وزٹس پہ گئے ہوئے ہیں، رشیا گئے ہوئے تھے. عمران خان صاحب آرام سے زمان پارک میں بیٹھ کے کبھی کسی پہ الزام لگا دیتے، کبھی کسی پر. ان کے الزامات اور ان کے نظریات کی پاداش میں پھر فواد چودھری ہمارا بھائی جو ہے وہ جیلوں کے اندر ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ بھگت رہا ہے. کیا بہت بڑا انقلاب ہے عمران خان یا بہت بڑی مایوسی ہے پی ڈی ایم؟ کس طرح دیکھا جائے اس ملک اس وقت اکنامک سروائیول اس کا پرابلمٹک ہوا ہوا ہے؟ سیکیورٹی کے مسائل آپ نے آج پشاور میں دیکھ لیا ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. واٹ از دا وے فارورڈ؟ بھائی جان آج دل بڑا دکھی ہے. پھر سے ثانیہ، پھر سے شہادتیں، پھر سے 20-19 سینکڑوں گھر اجڑ گئے، پھر سے رونا دھونا، پھر سے مذمتیں اور پھر سے ہماری نالائکی نااہلی کا پول کھلا. معاشی بحران، اوپر سے دہشت گردی. ہمارا قاتل کون، ہمیں مار کون رہا اور ہمیں مروا کون رہا؟ صرف میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے یہ کے پی کے پہ خدا کے لیے ہمارا فوکس چونکہ بلوچستان اور کے پی کے خیبر پختونخوا سے آؤٹ آف فوکس ہم زیادہ رہتے ہیں، زیادہ دوسری طرف آ جاتے ہیں. 9.5 سال میں 100 ارب سے 900 ارب لگا دیے گئے، یعنی 100 ارب کا جو مقروض خیبر پختونخوا تھا وہ 9.5 سال تحریک انصاف کی حکومت میں 900 ارب کا مقروض ہوا. بی آر ٹی کے علاوہ مجھے کوئی بتائیں کوئی منصوبہ. بی آر ٹی بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا منصوبہ ہے. اچھا پھر پولیس کیوں تباہ ہو گئی ہے وہاں کے پی میں؟ ہیلتھ کیوں تباہ ہو گئی ہے؟ ایجوکیشن کا بیڑا کیوں غرق ہو گیا ہے؟ پھر وزیر اعلیٰ وزراء نے اس خیبر پختونخوا کے لوگوں کی کیا جان و مال کی حفاظت کرنی تھی؟ وہ خود بھتے دے رہے تھے، تاوان دے کر اپنی جانیں بچا رہے تھے. یہ جو سائیں عثمان پوزدار پلس محمود خان ہے، اس نے جو سوا ستیہ ناس کیا، کبھی کوئی اس کا بھی کوئی احتساب کرے گا؟ پھر آپ ذرا ادھر فوکس کریں تو ذرا پتہ چلے کہ کس کس نے بنی گالا کے طرز پر فارم ہاؤسز بنا لیے جو ہمارے انقلابی بنتے ہیں. کس نے سڑکوں اور موٹر وے کا رخ اپنی زمینوں کی طرف پھیر لیا؟ پوسٹنگ ٹرانسفرز پر کون پیسے لیتا رہا؟ کس کس کے چہتوں، لاڈلوں اور پیاروں کو نوازا گیا؟ ان 9.5 سالوں میں کتنے ارب پتی ہو گئے؟ کوئی ہے جو ادھر فوکس کرے؟ دوسری بات آپ نے جو کہی کہ یہ پی ڈی ایم اور کیا کریں، میں تو کہتا ہوں کہ جب ڈالر آج میرے بھائی مصدق ملک صاحب کو انٹرنیشنل مارکیٹ، آئی ایم ایف اور پتہ نہیں کیا کیا نظر آ رہا ہے، یہ تباہ و بربادی کر دی انہوں نے، بیڑا غرق کر دیا اس قوم کا، اس ملک کا 10 مہینوں میں. آپ یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو آتے ہی 35 توپوں کی سلامی دی، 21 کی نہیں 35 توپوں کی. یہ کون تھے اسحاق ڈار صاحب؟ آئی کین ہینڈل آئی ایم ایف، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں بات کر سکتا ہوں. آئی کین مینج معیشت، اور پھر اس کے بعد آئی کین مینج معیشت، اور اس کے بعد پھر فارگیو می آئی ایم ایف. اور پھر اب وہ کہتے ہیں کہ یہ معیشت، یہ ترقی، یہ خوشحالی اللہ کے ذمہ ہے. لیکن بھٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، ان کے ساتھ آپ کو پتا ہے آپ اور میں تو ان سے پہلے ہی مایوس ہیں.